بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اپنے معزز میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میں آج اس پریس کانفرنس میں اپنے پاکستانیوں کو اور اپنے معزز عدلیہ کو کے سامنے کچھ سوال نامے رکھنا چاہتا ہوں. ایز اے پاکستانی اور ممبر نیشنل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ حقائق سامنے لے کے آؤں جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور جس کے اوپر میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں اور پاکستان تھوڑا سٹیبل ہونے چلتا ہے، چند عناصر ایسے پیدا کیے جاتے ہیں جو اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیتے ہیں. ان عناصر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بحران پیدا کیا جا رہا ہے جیسے کہ اس ملک میں کہیں پہ ناانصافی ہے، کہیں پہ اداروں کی مداخلت ہے. تو میرا یہ سوال نامہ ہے، کیا ان لوگوں کے اوپر بھی سوال کیا جائے گا؟ ان لوگوں کو بھی نوٹس کیے جائیں گے جو روزانہ اداروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں؟ میں کسی ایک ادارے کی نہیں، میں پاکستان کے ہر اس معزز ادارے کی بات کرتا ہوں. یہ ادارے ہماری شان ہیں، ہماری عزت ہیں. ایسا بحران کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ وہ کون سے عناصر ہیں؟ میرا یہ معصومانہ سوال ہے اپنی معزز عدلیہ سے. ایسے کون لوگ ہیں جو عدالتوں اور اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں؟ کیا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان سے یہ سوال کر سکوں؟ کیا ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملے گا جو لوڈ جوڈیشری کے لوگ ہیں؟ ان کو بھی تھریٹننگ کالز آتی ہیں سینیورٹی سے تاکہ ان کے من پسند فیصلے کیے جائیں. ان کی ACR خراب کرنے کی دھمکی امیز کالز آتی ہیں. ان کے اوپر نوٹس کون لے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ایسا عمل کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنا ہے، ہمیں اس ملک کا سوچنا ہے. آئے دن میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اداروں کا. سوشل میڈیا پہ ایک بریگیڈ بیٹھی ہے جو اداروں کے اوپر حملہ کرتی ہے، اس کا بھی نوٹس لیا جائے. یہی نوٹس نہیں ہے کہ صرف اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی عدلیہ کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. تمام ان عناصر کے اوپر ایکشن کیا جائے جو کہ پاکستان کے اداروں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کی سوشل میڈیا میں ٹرائل کرتے ہیں ان کے خلاف. ایسے بیانات، ایسے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جاتی ہے جس سے ہمارے اداروں کو کمزور کیا جائے. آپ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس میں ایک سپوکس پرسن ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہاں پہ ایک پلانٹڈ صحافی بٹھا کر سوال کرایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ اور اداروں کا بحران پیدا ہو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ اس ملک کے ساتھ سازش نہیں ہے؟ وہ کون سے عناصر ہیں جو وہاں فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہاں جا کر ایسے سوال اٹھائے جائیں؟ میتھیو ملر کی ایک پریس کانفرنس ہے، اس میں ایک صحافی سوال کرتے ہیں کیا کرنا کیوں لازمی تھا؟ کیا یہ سازش غداری نہیں ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں ان سے. آپ اپنے ابھی احتساب کرنا ہے. سیاست کرا ہی رہے ہیں اپنا احتساب کئی سالوں سے. ڈیول نیشنلٹی پہ ہمارے لوگوں کو، میرے سینئر سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ایک پارٹی کے سربراہ کو اقامہ پہ گھر بھیجا، چلتی حکومت کو گھر بھیج دیا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. میاں نواز، کئی ایسے سینئر پالیٹیشنز ہیں جن کو ڈیول نیشنلٹی پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو کیا یہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہے؟
کیا یہ باقی اداروں کے لیے ہے, بیوروکریٹس کے لیے ہے؟ سب کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے, سب کو ایک ہی قانون سے گزرنا چاہیے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے کہ کوئی تھریٹ ہو گئے ہیں, کسی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, اداروں کی مداخلت کی جا رہی ہے. آپ بنائیں کمیشن, اور ساتھ ساتھ آپ وہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے ایسے کون سے لوگ ہیں جو اداروں کے ساتھ آپ کی لڑائی کرانے میں ملوث ہیں. آپ ملک میں یہ بحران پیدا کرنے میں کون لوگ ملوث ہیں؟ میں اپنی معزز عدلیہ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوور جوڈیشری کے لوگوں کے بھی تحفظات کو دور کریں, دلائیں, ان کی بھی سنوائی ہو, جو کہتی ہیں سینئروں سے. پاکستان میں اسٹیبلٹی آنی ہے, ایسا کوئی عناصر جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا ایز اے پاکستانی بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی, اور بحیثیت سب سے پہلے پاکستانی, ہمارا فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں آگے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے, اپنے ملک کے اداروں کی سالمیت کے لیے. آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ ادارے کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے. کبھی کہ آج ہم سکون سے یہاں کیوں بیٹھے ہیں, اپنے گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں, آرام سے آئیں اور ہمیں کب لے جائیں اگر یہ ادارے یہاں اس ملک میں قائم نہ ہوں, اگر یہ لا اینڈ سیکیورٹی اور یہ فورسز نہ ہوں ہمارے ملک میں, تو اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہ رہے. ہمارے دائیں بائیں سے ہمیں دشمن گھیرے بیٹھا ہے, ہمیں رہا ہے, اور ہم اپنے ملک میں ان کالی بھیڑوں کو نہیں پہچانتے جو اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں لانا چاہتے, اس میں لڑانا چاہتے ہیں. ہم سیاستدان تو اپنا احتساب کراتے ہیں, ہماری پراپرٹیز, ہمارے ایسٹس ڈکلیئر ہوتے ہیں, سب کے ہونے چاہیے ڈکلیئر. لوگ تمام انصاف چاہیے ہمیں اس ملک میں. کسی شخص نے کسی عالم سے پوچھا کہ مجھے قرآن کا خلاصہ ایک لفظ میں بتایا جائے. عدل وہ لفظ ہے جس میں پورا قرآن آ جاتا ہے. تو اس ملک میں عدل کی ضرورت ہے, انصاف کی ضرورت ہے, اور جس دن اس ملک میں انصاف اور عدل قائم ہوگا, اس ملک میں ترقی بھی آئے گی اور اس ملک میں زوال بھی کبھی نہیں آئے گا. پاکستان کے ایسے لوگ, پاکستان کے ایسے ادارے جن کے شہداء کی مثالیں نہیں ہیں, جن کے شہیدوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں, سوشل میڈیا کیمپین کی گئی, ان کے اوپر نوٹس لیں. جب رات کو عدالت کھل سکتی ہے اور رات کو آپ اپنے فیصلے سنا سکتے ہیں, تو میرا کہ جب ادارے پہ انگلی اٹھے تو تب بھی آپ ایسا ہی ایکشن لیں, تب بھی آپ ایسے ہی فیصلے کریں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں جو ہمیں تحفظ دیتے ہیں. ہماری پہچان یہ ملک ہے, ہمارا یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور بحیثیت پاکستانی ہم سب کا یہ فرض ہے. تو ہماری ایک ہوپ کیا ہے, جب دیکھتا ہے تو اس کی ایک ہوپ سے ہوتی ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. ہماری اس ملک کی نظریں اس ملک کی عدالتوں پر ہوتی ہیں کہ آخر ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا. ایک ایسا کیس آتا ہے کہ آپ ان کو 3 دن میں ضمانتیں بھی دیتے ہیں, ان کو ویڈیو لنک پہ لاتے ہیں, تو 1000 لوگ بیٹھے ہیں جیلوں میں. غریب رشید بیٹھا ہے, وہ ہمارا ملازم ہے گاؤں کا, وہ 7 سال سے اندر ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا. کیا وہ اپنے بچوں کو ویڈیو لنک پہ دیکھ سکتا ہے؟ ایک میں مثال دیتا ہوں. میری گزارش ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف سب کے ساتھ برابر کا ہو. فرد واحد کے لیے اگر کوئی پاپولر ہے تو پاپولر تو دنیا میں باقی اور لوگ بھی ہیں, لیکن وہاں قانون سب کے لیے برابر ہے. ہمیں اس ملک میں قانون سب کے لیے لے کے آنا ہے. میری آج کی اس پریس کانفرنس میں میرا سوال نامہ یہی ہے
کیا ہمیں ان سب چیزوں میں انصاف ملنا چاہیے؟ کیا جو لوگ باہر بیٹھ کے اس ملک میں نشانے کرتے ہیں، اس ملک کو، اس ملک کی فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا ان کو بھی کوئی قانون بننا چاہیے اور بننا چاہیے تاکہ اس ملک میں انصاف ایسا ہو کہ کوئی اس ملک کے کسی ادارے پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی بھی ہو، کوئی بیوروکریٹ کیوں نہ ہو، ایک ایسے بیوروکریٹ کو بلاتی ہے عدالت اور اس کی تذلیل کر دیتی ہے۔ عزت تو سب کی ہے، ہر پاکستانی کی عزت ہے، آپ کی بھی عزت ہے، صحافی برادری کی عزت ہے، ہمارے ملک کے ہر شہری کی عزت ہے، صرف سیاست نہیں، ادارے نہیں، ہر شہری کی عزت ہے۔ تو ہر شہری کی عزت کے لیے عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ میں کسی ایک واحد مقصد کے لیے نہیں اس پریس کانفرنس میں اور چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سے عناصر ہیں، میں یہ سوال کرتا ہوں، وہ جو جاتے ہیں باہر 10 چکر انڈیا کے لگاتے ہیں، ان کی ٹریول جو ہے ہسٹری چیک کی جائے کہ وہ کیوں انڈیا جاتے ہیں، وہ کیا کرنے جاتے ہیں انڈیا، کیا کرنے جاتے ہیں امریکہ، ان کی کیا ہیں امریکہ میں، اور یہاں آ کر آپ ایک بحران پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ادارے ہمیں ہراساں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے انصاف سب سے پہلے ہو، قانون سب سے پہلے ہو، اور مجھے یہی گزارشات ہیں۔ اگر اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو ہمیں کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس ملک میں سٹیبلٹی لانی ہے۔ ہمارا ملک پہلے ہی مشکلوں سے دوچار ہے، تو اگر جب بھی اس ملک میں کوئی سٹیبلٹی آتی ہے، کوئی اچھی خبر آنے لگتی ہے، کوئی نہ کوئی بحران کریٹ کیا جاتا ہے، تو خدارا یہ نہ کیا جائے۔ اس ملک کو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے ہم نے۔ آپس میں تکرار ہمارا فائدہ نہیں ہے، کوئی باہر بیٹھ کے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا فائدہ ہمارے ملک دشمنوں کو ہوتا ہے، ہمارے ملک کو نہیں ہوتا۔ اور ہمیں خود بیٹھ کے سوچنا ہے کہ وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو اس تکرار میں اپنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ آپ ان عناصر کو بالکل سامنے ان کو لے کے آئیں۔ میری گزارشات، میرے یہ سوال نامے بحیثیت پاکستانی انہی لوگوں کے لیے ہیں جو یہ بحران پیدا کیے بیٹھے ہیں، اور یہ آپ نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے قانون اور انصاف کو اس ملک میں بالادستی دینا قانون کی۔ بہت شکریہ۔ چوہے صاحب یہ بتائیے گا کہ جس بات پر آپ رو رہے ہیں، پوری قوم کو اسی بات پر رو رہی ہے کہ پاکستان سے 126 میں سے 136 سے 38 نمبر پہ انصاف کے معاملے میں چلا گیا، تنازلی مسلسل ہو رہی ہے۔ یہ اس سازش کے پیچھے کون ہے، اور اگر عدلیہ اپنے خلاف جو ایکٹ ہے اس پر نوٹس لیتی ہے تو پھر عدلیہ جو انصاف مانگ رہی ہے وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ سے ایک عرض کی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر پہلے اب خود مثال بنیں گے تو پھر کسی کو انصاف دیں گے نا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر انصاف لانا ہے۔ کیا یہ دوہری شہریت جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کے لیے، صرف باقی اداروں کے افسران کے لیے ہے؟ یہ کراس دی کیا آپ نے سوموٹو نہیں لیا پچھلی حکومتوں میں؟ ان لوگوں کو گھر نہیں بھیجا جو حکومت میں تھے؟ ڈیول نیشنلٹی پہ آپ نے ان کو گھر بھیجا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہے، ٹی وی چینل پہ سارا کچھ یہی چل رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی اپنی ورک بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ دوسرا ادارہ ہو جس کے خلاف ہی سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں،
बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का ये फ़र्ज़ है, हमें अपने हर इदारे को प्रोटेक्ट करना है। हमारे लिए हर इदारा इज़्ज़त की जगह है। एज ए पाकिस्तानी अगर हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन बाहर से कोई आके खड़ा होगा? यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे अनासर, ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करें जो कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने बात की कि हमने अदारों को मजबूत करना है, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार एक सीरीज चल पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जहाँ से भी हो रहा है, अब क्या इससे अदलिया मजबूत होगी और क्या लोग दूसरे अदारों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे, सियासतदानों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे? कब किसी ने उंगली नहीं उठाई? किस दौर में? उंगलियां उठाई जाती हैं, तनकीद होती है, लेकिन जब आपके मुल्क की सालमियत की बात हो, जब आपके इदारों की बात आए, तो मेरे ख्याल से ऐसे आपको सबको जा होना चाहिए, सबको एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। आप बताएं कौन उन मुल्कों की बर्बादी सबसे पहले किस लिए होती है? जब उसके इदारे कमज़ोर होते हैं। कोई मुल्क भी उठा के देख लें आप, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जब आप सबसे पहले बाहर से ताकतें आपके मुल्क के इदारों को कमज़ोर करती हैं और उसके बाद आपके मुल्क में खाना जंगी पैदा आपने बात की, एक पॉलिटिकल पार्टी इन सारी चीजों को ग्रैब कर रही है, मनफी प्रोपेगेंडे का वो सहारा लेके पूरी दुनिया को एक मनफी तासर दे रही है पाकिस्तान के बारे में। क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी कोई बात होनी चाहिए? देखें, चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी है जो इस मुल्क के इदारों के लिए साजिश कर रहा है इनके खिलाफ, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आपने मुतालबा किया कि तहकीकात होनी चाहिए कि कौन बे साजिश कर रहा है, रकिया की जानिब से खत जो है वो सामने आए थे, उसकी भी तहकीकात का मुतालबा करेंगे कि अगर मुदाखलत ये तो हो चुका है, ऑलरेडी उस पर तहकीकात हो रही हैं। उस पर सजा मिलनी चाहिए जो मुदाखलत कर रहे हैं, चाहे जिसकी इदारे से। देखें, जो तहकीकात हो रही हैं, जो भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं, मैंने सबसे पहले बात की कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो जब हम खुद एग्जाम्पल बनेंगे तो सब एग्जाम्पल बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।